سورہ لقمان کا پہلا رکوع اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے ہی دلکش انداز میں اسلام کے ماننے والے اور اس کے نہ ماننے والوں کے انجام ذکر فرمائے ہیں، اور ہماری پچھلی ملاقات میں توحید کی کچھ دلیلیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے انداز میں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ دنیا سے آج تک ان کا جواب نہیں بن پایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ سارے کا سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کاریگری اور اس کی مہارت ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی ایسے کیا ہے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے۔ اس نے اپنی علم سے، اپنی حکمت سے ان کو پیدا کیا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تم اس کے لیے بیٹے بھی بناتے ہو، اس کی بیوی بھی گھڑتے ہو، تو کہاں سے اس کا بیٹا آ گیا اور کہاں سے اس کی بیوی آ گئی؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ اور اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تم سارے مخلوق ہو تو مخلوقات ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ تم اگر مرد ہو تو عورت کے محتاج ہو، اور اگر عورت ہے تو وہ مرد کی محتاج ہے، اور اگر یہ جوڑا بن گیا تو اس کے بعد یہ اولاد کے محتاج ہیں، اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر ان کو حاجت بھی ہے، ان کو کھانے پینے کی حاجت بھی ہے، ان کو واش روم میں جانے کی بھی ضرورت ہے، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، یہ ہر انسان کے ساتھ وہ اعمال جڑے ہوئے ہیں کہ جن سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کھاتا نہیں ہوں جی تو میں زندہ ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہر چیز فرما بردار ہے، چاہے اپنی خوشی سے آئے، چاہے اپنی ناخوشی سے آئے، چاہے ناراض ہو کر آئے، لیکن اللہ کے سارے فرما بردار ہیں۔ انسان لاکھ کوشش کرے کہ اپنی آنکھ سے میں سننا چاہتا ہوں، لیکن یہ آنکھ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس آنکھ سے بندہ سن نہیں سکتا، اس آنکھ سے بندہ صرف دیکھ سکتا ہے۔ یہ لاکھ کوشش کرے، انسان لاکھ ناراض ہو، لیکن اس کی ناراضگی اپنی جگہ پر۔ اسلم من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اس کو تابع ہونا ہی پڑے گا، اس کو اس آنکھ کا وہی استعمال کرنا پڑے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو پھر ہمیں وہ دکھائیں، آپ اپنا کام دکھائیں۔ آپ نام بڑے لیتے ہیں، بڑی نظر نیازیں دیتے ہیں، بڑی تسبیحاں گھیرتے ہیں، بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں۔ فارونی، ہمیں تو دکھائیں، ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے سوا جن کو آپ پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، انہوں نے کس چیز کی تخلیق کی ہے، کچھ دکھاؤ تو صحیح۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ دکھا بھی نہیں سکتے، اور ان کے معبودوں کی مثال ایسے ہے کہ گویا کہ ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ایک مکھی پیدا کر دو، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان کے کھانے پینے میں سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی حقیر کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر حقیر اور کمزور ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی قبر بنا کر، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا مزار بنا کے، اپنے ہی ہاتھوں سے دیگیں پکا کر، اللہ کی زمین سے کھیتی سے اگنے والے چاول اور گندم کو لے کر، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی لے کر، اس میں آگ بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی لگا کر اس کو نام دیا تو کسی اور کا نام دے دیا۔ کہ اللہ کو اس بات کا غصہ نہ آئے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب نہ بندے کے اوپر نازل ہو کہ اس کی توحید کے اوپر انگلی کھڑی کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ یہ بات سنے نا کہ فلاں بندے نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تو ہمارے مطالبے کچھ یوں ہوتے ہیں، جی اس کو دھوبی گھاٹ میں جو ہے سر عام پھانسی دے دی جائے،
اس کو رجم کر دیا جائے، اس کی یہ حالت اور اس کی درگت بنا دی جائے، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے چکر لگوائے جائیں، اس کو پورے معاشرے میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ بیٹیوں کے عصمت، بیٹیوں کی عظمت محفوظ ہو سکے۔ یہ ہماری اندر کی غیرت ہے جو باہر نکلتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بات آتی ہے، ہمیں پتہ لگے کہ فلاں بندے نے فلاں بزرگ کے نام کی دیگ چڑھائی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کا کام ہے، ہم کیا کریں، پھر کیا ہوا، اللہ کا نام ہی تو لیا اس نے، پھر کیا ہو گیا۔ اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے غیرت بڑی زیادہ ہے، جبکہ اللہ حق رکھتا ہے کہ بندہ اس کے لیے اپنے دل میں غیرت رکھے۔ اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اور امت میں سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ غیرت والے ہیں، اور صحابہ میں سب سے بڑھ کر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ غیرت والے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت ہے۔ اور ہر مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، یہ حمیت ہونی چاہیے۔ مسلمان غیور ہوتا ہے، مسلمان میں اگر غیرت نہ ہو تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر دیوس داخل نہیں کیا جائے گا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ جس میں غیرت نام کی چیز موجود نہ ہو، جو غیرت والا نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ کے لیے بندے کو غیرت کرنی چاہیے۔ گناہ کے کام کو دیکھ کر بندے کی غیرت ایمانی جاگ جائے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے، اس کے اختیار میں ہو کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ اسے روکے، اگر اس کا اختیار نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی سکت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں کم از کم ضرور برا جانے، اس جگہ سے ہٹ جائے، کیونکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے گناہگار لوگوں سے جو اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ جائیے، ان سے دور ہو جائیے۔ اگر آپ دور نہ ہوئے تو آپ کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ آپ کے دین کا مذاق بناتے ہیں، جو آپ کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ کہیں آپ کے اندر سے غیرت ختم نہ کر دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے رکوع کی ابتدا کرتے ہیں لقمان کے نام سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، ہم نے لقمان کو عطا کی۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جس کسی کو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ کسی بھی بندے کے پاس اپنی کمائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ بندے کی عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، بندے کی صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ بندے کے ہاتھ کا بڑھنا، اس کا حرکت کرنا، اس کے جسم کی حرکات و سکنات اور اس کے بول چال کے انداز، ہر ایک چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو دیکھنے میں بڑی چھوٹی ہے، اللہ اس سے وہ بھی لے لیں تو انسان ناکارہ ہو سکتا ہے۔ انسان کا ایک بٹن اللہ بند کر دیں، اس کے دماغ کو اللہ رب العزت مفلوج کر دیں، دماغ کے فالج کا اٹیک کر دیں، پورا صحیح سالم جسم ہے، اللہ نے اندر سے اس کی تاروں کو خراب کر دیا، یہ کون صحیح کر سکتا ہے اس کو؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے۔ اللہ نے کہیں ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑے ہیں، یا اللہ نے صحیح جسم دے کر ہماری قوت کو سلب نہیں کر لیا، ہماری عقل کو چھین نہیں لیا۔ اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، ہمارا دماغ صحیح طور پہ کام کرتا ہے، ہماری نظر، ہماری آنکھ صحیح ہے، ہمارے کان صحیح سنتے ہیں، زبان میں لکنت نہیں ہے، ہمارا ناک صحیح سونگھتا ہے، ہم چیزوں کے لمس کو محسوس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہماری حصے برقرار ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا رکھا ہے۔ ہم نے لقمان کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ الحکمہ، حکمت۔ لقمان کون ہے؟ علماء کی بڑی لڑائیاں اس پہ، لقمان کون ہے جی؟ نبی ہیں یا نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نبوت کا ذکر کیا ہی نہیں، تو وہ نبی نہیں ہے۔ اور جمہور مفسرین کا اس پر پورا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں الحکمہ، با حکمت آدمی تھے، حکمت والے آدمی تھے، عقل مند بندے تھے، جسے ہم کہتے ہیں لقمان حکیم۔ لقمان حکیم وہ کوئی کشتے وغیرہ نہیں بیچتے تھے، حکیم عقل مند، دانا، سمجھدار، صاحب الرائے، جس کی بات بڑی اچھی ہو، مضبوط رائے والا، بہترین عقل والا، جو لوگوں کو رائے دے۔ کہاں سے تعلق تھا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا تعلق جاننے کی، کہاں سے تھے؟
کس کے بیٹے تھے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی؟ لقمان کہ ان کے ابو کا نام کیا تھا، ان کا خاندان کون سا تھا، یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، ان کے معاملات کیا تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ دیکھو جو اللہ بیان کر رہے ہیں، جو اللہ بتا رہے ہیں۔ لقمان کی لڑائی کے اندر امت پڑ گئی اور اس کے اوپر صفحات کے صفحات کالے کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک مفسر کی تو میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ بھائی اچھی بات یہی ہے کہ ان کے متعلق نہ جاننا وہ کالے صفحات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حبشی تھے۔ اب انسان ماننا کہ وہ صحابی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو علم اور فہم عطا کیا تھا، لیکن کیا عبداللہ بن عباس کی لقمان سے ملاقات ہے؟ یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات۔ اور کیا اگر عبداللہ بن عباس کچھ بیان کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عباس اسے اللہ کے رسول سے پوچھ کر یا ان سے جو ہے سن کر بیان کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے بلا وجہ عبداللہ بن عباس کی طرف بات منسوب کر دی ہو، عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی نہ ہو، تو ہمیں اس کی ٹوہ میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ نے لقمان کا قرآن میں ذکر کیا ہے اچھے لفظوں کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ لقمان اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات سنتے بھی ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے۔ تو لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے دیکھو جی اللہ نے گمراہ کیے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ اللہ ہی تو گمراہ کر رہا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو میرا بھائی میں نے آپ کو ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ ایک عام کھلاڑی ہوتا ہے، وہ ایک عام بندے کی نسبت سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ عام بندہ بھی دوڑتا ہے، لیکن وہ بندہ جو روزانہ دوڑتا ہے اور وہ جو آج دوڑ رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس لیے؟ کہ جس نے روزانہ دوڑ لگائی ہے اس نے محنت کی ہے، اس نے اپنی محنت کر کے اپنے آپ کو اس میدان کا ماہر بنایا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ قرآن کو دیکھنا ہے یا کسی بندے کی ہسٹری پڑھنی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ خواہش رکھتے ہیں یار میں قائد اعظم سے ملوں، یار میں علامہ اقبال سے ملوں، میں فلاں بندے سے ملوں، میں بڑی بڑی ہستیوں سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ لیکن جب ایک ویسے بات آتی ہے تو قائد اعظم جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کی بھی دو ہی آنکھیں تھیں، دو ہی کان تھے، ایک ہی سر تھا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کو دیکھا جائے تو ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ بھائی ذرا توجہ میری طرف رکھیں، علامہ اقبال کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے دیکھنا ہے تو ان کی بھی تو یہی حالت تھی کہ ان کی دو آنکھیں ہیں، ایک سر ہے، دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ لیکن اقبال کا نام کیوں اوپر گیا؟ اس کے شعروں کی وجہ سے، اس کے کلام کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا سارے رکھتے ہیں، لیکن جب دیکھیں گے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ انہی کا ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو ہی کان اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کو بلند مقام کس وجہ سے ملا؟ وہ رسالت اور نبوت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ گویا کہ پتہ لگتا ہے بندے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کا کام نظر آتا ہے۔ ملک کا صدر ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ ہوتا ہمارے جیسے ہی انسان ہے، لیکن اس کے کام کی وجہ سے اس کا ایک نام بن جاتا ہے۔ یہی حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے کہ لقمان کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو لقمان حکیم کی باتیں بڑی بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب ہم اس کو دیکھیں ہم کہیں اچھا یہ لقمان حکیم، اچھا یہ ہے لقمان حکیم جسے ہم ساری زندگی سنتے رہے، یہ تو حبشی سا ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ ویسے ہے، تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو بندہ اپنے رب کے دین کے لیے محنت نہیں کرتا اور بعد میں کہتا ہے جی اللہ نے گمراہ کر دیا۔ بندہ پوچھے بھائی تو پہلے محنت تو کر، اس کے بعد تو پھر اللہ پہ کوئی بلیم کرنا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ پانی بندے کے سامنے پڑا ہوا ہو اور پھر بندہ یہ کہے کہ میرے منہ میں آ کر یہ پڑ جائے تو یہ قیامت تک نہیں ہونے لگا۔ جب تک بندہ محنت نہیں کرے گا تب تک وہ پانی اس کے منہ میں آ کر اس کی پیاس کو بجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کہتے ہیں کہ بہترین عقل والا، مضبوط فیصلہ کرنے والا، اپنے فیصلے میں بہترین۔ الحکمت، ہم نے اسے حکمت اور دانائی عطا کی۔ بعض لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بولنا بڑا اچھا آتا ہوتا ہے،
لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بولنا کب کیا ہے اور کیسے بولنا ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے بہت کم ہیں لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. یہ زیادہ عقل مند لوگ. تو حکمت یہی ہوتی ہے الحکمہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس بندے کے پاس حکمت آ گئی، جس کو حکمت دے دی گئی، اسے خیر کا وافر حصہ دے دیا گیا. اور ایک سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے الصمت حکمت وقلیل فاعلہ. خاموشی حکمت کی نشانی ہے اور اس کے اپنانے والے بہت تھوڑے ہیں، اس کو اختیار کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بلند مقام کس وجہ سے ملا؟ کہنے لگے خاموش رہنے کی وجہ سے، لغو باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ہر اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے جس سے مجھے مطلب نہیں. جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا، راہ کیوں پوچھنا. لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو یہ حکمت عطا کر دی. اور حکمت عطا کرنے کے بعد حکمت کا سرچشمہ کیا ہے؟ انشکر للہ، آپ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو حکمت مل جائے تو اللہ کا شکر اپنے اوپر لازم کر لو. آپ جس حال میں بھی ہو، آپ کے اوپر بدترین حالات ہی کیوں نہیں آگے، تب بھی الحمدللہ ہو. اور الحمدللہ ہو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اپنے رب سے محبت کے ساتھ. الحمدللہ اللہ تو نے اس حال میں بھی رکھا ہے، کروڑوں سے بہتر رکھا ہے. اور اگر بہتر حالات ہیں تو تب تو بندے کو ضرور کہنا چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ ایسا کلمہ شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ یہ اپنی زبان سے بولتا ہے اور وہ میزان جو زمین و آسمان کے برابر ہے، جس میں انسان کی نیکیاں تولی جانی ہیں، وہ سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. انشکر للہ، بندہ شکر ادا کرنے والا بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو مزید عطا کریں گے، ہم اس کو زیادہ عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ بندہ شکر ادا کرے. تو کیا یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ بندے اس کا شکر کریں؟ ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرو. بندہ جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کا سامان کرتا ہے، وہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے جنت تیار کر رہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کے راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے کفر کی اور ناشکری کی، نہ اللہ کو اس کی ناشکری کا کوئی نقصان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ پھر بے پرواہ ہے. اللہ کو کیا فکر ایسے بندے کی، کیونکہ اس کی تعریف کرنے والے فرشتے موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ طواف کر کے چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی. اللہ کی مخلوقات اتنی ہیں، وہ سارے اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری وہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے. اللہ بے پرواہ ہے، حمید، بہت زیادہ اس کی تعریف کی جاتی ہے. تم چاہے اپنی زبان سے کرو یا نہ کرو، لیکن کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ ساری اللہ کی تعریفیں بیان کرتی ہیں.